آج میں آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں سورہ الفرقان آیت نمبر 17 اور 18 کی روشنی میں ایک ایسی بات بتلانے جا رہا ہوں میرے دوستوں اور میرے سنی مسلمانوں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا، امام جعفر صادق ہی نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی ولی آئے، جتنے بھی اولیاء آئے، کسی بھی ولی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے نام سے نظر و نیاز کرنا، چاہے وہ امام جعفر صادق ہو، چاہے وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی ہو، جتنے بھی ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے نام سے نظر و نیاز کرنا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے نام سے جانور ذبح کرنا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے قبر کا طواف کرنا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے نام سے عرس منانا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اور سن لیجئے، جس نے بھی اگر کہا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کائنات کے رب کی قسم۔ اور میں ایسے ہی نہیں بتلا رہا ہوں، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ مولانا یہ آپ کون سی بات کرے، بلا دلیل بات کرے، نہیں، میں اس بات پر اللہ کے کلام کو گواہ بنا رہا ہوں۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جس دن اللہ رب العالمین ان کو اور ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ کے علاوہ مانتے تھے، من دون اللہ کے اندر تمام چیزیں، چاہے وہ نباتات ہو یا پھر جمادات ہو، انسان ہو یا پھر جنات ہو، فرشتے ہو یا اولیاء ہو، ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جس دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جمع کرے گا، ان کو جمع کرے گا، اور جن کی عبادت کرتے تھے ان کو جمع کرے گا، فیقول، اور اللہ پوچھے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کہ میرے بندو ذرا یہ بتلاؤ کیا تم نے ان کو گمراہ کر دیا تھا یا پھر یہ ایسے ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ کیا تم نے کہا تھا کہ میرے نام سے نظر و نیاز کرنا؟ کیا تم نے کہا تھا کہ میرے نام سے جانور ذبح کرنا؟ کیا تم نے کہا تھا میری قبر کا طواف کرنا، میرے لیے سجدہ کرنا؟ کیا تم نے کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، یہ کسی عالم کی کتاب نہیں ہے، کسی قصہ گویوں کی بات نہیں ہے، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اٹھا لیجئے قرآن مجید، اسی آیت کے بعد سورہ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی کہیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ سارے کے سارے کہیں گے کہ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحان اللہ، ہم ایسا کہیں، ہم ایسا کرنے کا حکم دے، جبکہ ہم نے خود تیرے علاوہ کسی کو اپنا ولی نہیں سمجھا، جبکہ ہم نے خود تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہیں سمجھا، جبکہ ہم نے خود تیرے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہیں کی، جب ہم نے تیرے علاوہ کسی اور کو ولی نہیں مانا، جب ہم نے تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہیں سمجھا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم ہماری عبادت کرنا؟ آج لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد یہ بت ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بھلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بت اللہ کی عبادت کرے؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ بت یہ تراشے ہوئے پتھر ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، دیکھیے جتنے بھی اس دنیا کے اندر اللہ کے ولی ہیں وہ سب کہیں گے کہ نہیں نہیں اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے خود تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی نہیں سمجھا ہے، ہم نے خود اپنی زندگی کے اندر تیری عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی۔ پھر وہ سارے کے سارے کہیں گے جب میرے رب، دراصل بات یہ کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو مال اور دولت سے نوازا تھا، تو نے انہیں روپیہ اور پیسے دیے تھے۔ یہ جو پورا رسم و رواج ہے نا، یہ باپ داداؤں پر ہی چلتا ہے، دین پر نہیں چلتا ہے۔ سن لیجئے، ہر بات کی یہی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے بزرگ کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے۔ تو وہاں پر بھی یہ اولیاء اللہ یہی کہیں گے کہ اے میرے رب کیا کریں؟ اصل بات یہ ہے کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو مال اور دولت سے نوازا تھا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تیری نصیحت کو بھلا دیا، اور جب تیری نصیحت کو بھلا دیا وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، وہ کہیں گے کہ اے میرے رب یہ لوگ ہیں یہ ہلاک و برباد ہونے والے۔ آج کہتے ہیں کہ فلاں ولی ہمیں بچائیں گے، فلاں ولی کا دامن ہم تھام لیں گے۔ یہاں تو قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہر ولی ہر ایک سے اپنا رشتہ توڑ لے گا، کہے گا کہ نہیں نہیں بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے کہا ہی نہیں، اور کسی ولی نے بھی ایسا نہیں کہا۔ سن لیجئے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے میرے نام سے کنڈے کرنا، یہ صرف نام پر تھوپ دیے۔